كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ الروم آیت نمبر 31، پارہ نمبر 21۔ آج یہ دوسرا جمعہ المبارک ہے۔ نماز کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام کی جو بنیاد ہے یا ارکان اسلام وہ 5 ہیں۔ بنی الاسلام علی 5۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ الہ العالمین کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ یہ اقرار جب بندہ کرتا ہے تو وہ اقرار کرنے کے بعد اسلام اور ایمان کی جو حویلی ہوتی ہے اس میں وہ داخل ہو جاتا ہے، اور اسلام کی حویلی میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ عائد ہوتا ہے وہ اقامت صلاۃ کا فریضہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا۔ احباب ذی قدر، ہم لوگ تقریباً دوسرے دنیا کے تمام کاموں کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن نماز کو اہمیت نہیں دیتے۔ جس قدر اہمیت کا حق ہے ہم اس نماز کو اس کا حق نہیں دیتے۔ میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ ایک محلے کے اندر اگر 100 گھر ہیں تو بمشکل 10 بندے نمازی ہیں۔ کیوں؟ نماز کی اہمیت نہیں ہوگی۔ اور صبح کی نماز میں تو ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا طبقہ رات کو 2-2 بجے تک بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ ریسرچ کرتے ہیں، دنیا جہان کے سارے کام کرتے ہیں نماز کے علاوہ۔ اور اگر نماز کی اہمیت ہے کسی بندے کے دل میں، اگر وہ 10 بندے ہیں تو پھر ان 10 بندوں میں سے 8 بندوں کو نماز کا ترجمہ و تشریح نہیں آتی، انہیں یہ پتہ تک نہیں ہے کہ ہم الہ العالمین سے کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ کسی بندے نے کیا خوب کہا تھا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ رب العالمین خود میں بندے سے، میں انسان سے، مسلمان سے بات کریں تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب یہ دل کرتا ہے میرا کہ میں خود الہ العالمین سے بات کروں تو پھر میں نماز پہ زور لگاتا ہوں، کیونکہ نماز اللہ اور اس کے بندے کے خاص تعلق کا نام ہے۔ اسی لیے اس کو الصلاۃ معراج المؤمنین، معراج عروج سے ہے، عروج بلندی کو کہتے ہیں، یعنی رب العالمین کی اور بندے کے انتہائی تعلقات کی عروج جو ہے وہ نماز ہے، اور اس نماز کی کوئی اہمیت نہیں۔ سورۃ اعراف میں رب العالمین فرماتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، وہ لوگ، کیونکہ نماز کا تعلق انسان کے عمل سے ہے، اور عمل کے متعلق اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، اعمال کے متعلق جب سب سے پہلے کوئی سوال ہوگا تو فرمایا نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ سورۃ اعراف کی آیت میں کیا بتایا گیا؟ اور وہ لوگ یمسکون بالکتاب، کتاب کو محض پڑھتے نہیں ہیں، کتاب کو محض چومتے اور چاٹتے نہیں ہیں، کتاب کو محض الماریوں میں زیب و زینت کے ساتھ نہیں رکھا ہوا، فرمایا تمسک بالکتاب کرتے ہیں، قرآن کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، یعنی اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔
اس کے قوانین اور احکامات کو مانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور پھر اس پہ عمل بھی کرتے ہیں وہ لوگ، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں یعنی اپنا عقیدہ اور نظریہ فرسٹ آف آل، الاول فالاول، سب سے پہلے کتاب اللہ سے بناتے ہیں، اور پھر جو عقیدہ بن جاتا ہے پھر اس کو جو پانے لگاتے ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز کے قائم کرنے کا پانی لگاتے ہیں۔ فرمایا اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، یہ ایسے مزدور ہیں ان کی مزدوری ہم کبھی ضائع نہیں کرتے، یہ ہمارے مزدور ہیں، یہ دنیا کے مزدور تھوڑی ہیں۔ ایمان کا گلشن اور جو گلستان ہے وہ جو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے سجایا، اس کو پانی ملتا ہے تو نماز کا یقین جانیے ان کے گلشن اور ان کے گلستان ویران ہو جاتے ہیں جہاں نماز نہیں ہوتی، وہاں نحوست ہی نحوست ہوتی ہے۔ فرمایا ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک سرایت کرتی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والے کی برکت نہیں سرایت کرتی؟ نمازی بھی تو ہیں لوگ نا، تو فرمایا اس کی ایگزامپل اور مثال یہ دیکھیں، ایک من دودھ ہے، اس کے اندر صرف 2-4 قطرے پیشاب کے گر جائیں تو سارے کا سارا دودھ پلید ہو جاتا ہے۔ بالکل بے عین ہی نمازی جو بے نمازی ہے منحوس ہے۔ صوفیاء تو کہتے ہیں وہ تو مثل اسی کے ہیں جو دودھ میں گرا ہے، اور صوفیاء نے تو ایک معنی اور بھی کیا ہے، جب اذان آتی ہے تو کتے کے روحوں کی آوازیں آتی ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ فرمایا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنی الکلب، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے کتا تو بنایا ہے لیکن بے نمازی نہیں بنایا۔ ہم انہی لوگوں کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں، منحوسوں کو۔ احبابی ذی قدر کو تھوڑی۔ فرمایا نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، اہمیت دیکھیں جی، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو پھر فرمایا بیٹھ کے پڑھیں ضرور۔ اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا کیا کرے؟ فرمایا لیٹ کے پڑھے ضرور۔ لیٹنے کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر کیا کرے؟ فرمایا اشارے کے ساتھ پڑھے لیکن پڑھے ضرور ہے، کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ میدان جنگ ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب نماز کا وقت آ گیا تو فرمایا ایک جماعت کفار کے ساتھ برسر پیکار ہو اور دوسری جماعت آ کے نماز ادا کرے اللہ کے حضور سر بسجود۔ فرمایا اگر گھمسان کی لڑائی ہو تو پھر کیا کریں؟ ہو سکتا ہے یہ نماز پڑھنے لگے پچھلے وہ آ کے ان کو مار دیں، پھر کیا کریں؟ فرمایا اپنی اپنی راحلہ اور سواری کے اوپر نماز پڑھیں، نماز پھر بھی معاف نہیں۔ سواریوں کا منہ قبلے کی طرف کر دے، نماز پڑھنا فرمایا یہ رکی رہیں گی؟ فرمایا نہ رکے، یہ جس طرف بھی منہ کرے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اسی طرف اللہ کا تو چہرہ موجود ہے، ان کو پڑھنے دے نماز معاف نہیں۔ سورۃ المدثر میں ایک مکالمے کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، دنیا میں اکٹھے بیٹھتے تھے یار، ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے، ایک ہی ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے تھے، جفیاں لگاتے تھے، آج کیا ہو گیا؟ ہم جنت کے بالا خانوں میں ہیں اور ہمارے اعزاء و اقارب اور دوست اور پولیس جہنم میں جل رہے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں سارے تھوڑی نماز پڑھنے میں۔ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، وہ جو اہل جنت ہوں گے وہ سوال کریں گے اہل جہنم سے، کون سی چیز تمہیں دھکیل کے لے آئیے جہنم میں؟ پہلا ان کا جواب ہو قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں قائم کرتے تھے۔
نماز کا وقت ہوتا تو آپ دفتر سے مسجد کی طرف، ہم دفتر سے گھر کی طرف۔ یہی وجہ، ہم نماز قائم نہیں کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ مکالمے کا اللہ نے سورۃ المدثر میں تذکرہ فرمایا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو نماز کا تحفہ ہے، عظیم تحفہ، یہ اللہ نے عروج پہ عطا فرمایا۔ باقی جتنے بھی فرائض ہیں زمین پہ، اور نماز کا تحفہ عرش برین پہ اللہ نے اپنے پاس بلوا کے دیا۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کے آ رہے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے جو ملاقات ہوئی، کیا تحفہ لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا 50 نمازوں کا تحفہ لے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا ان امتک لا تطیق، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں۔ کیا پھر کیا کریں؟ جائیں درخواست کریں، نمازیں کم کروائیں، ابھی موقع ہے۔ اللہ کے رسول نے 9 معراج 9 دفعہ چکر کس کے لیے لگائے؟ اسی امت کے لیے لگائے نا جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتی نا۔ 9 دفعہ اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی ایک چکر اور بھی لگائیں، کچھ اور بھی معاف۔ فرمایا ہر چکر میں تو 5 معاف ہو رہے ہیں، اب تو باقی باقی 5 گئی ہیں، ایک چکر لگے گا۔ ہمارے کچھ مسلمان امتی یہ کہتے ہیں ایک چکر اللہ کے رسول اور لگا دیتے تو کتنا فائدہ ہوتا۔ کہتے ہیں نا، دیکھ ہنستے ہیں، دیکھیں نا، خوش ہوتے ہیں کہ بھئی ایک چکر اگر لگ جاتا ہے۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں ما یبدل القول لدی، اے میری محمد کے امتیوں، ہم نے تو 50 نمازیں فرض کی تھی اور آپ نے 50 پڑھنی تھی، ہم نے ثواب بھی کتنوں کا عطا فرمانا تھا؟ 50 کا۔ لیکن چونکہ آپ کے مشفق و رحیم پیغمبر نے 45 نمازیں معاف فرمائی اور آپ کے لیے 5 کا انعام لے کے آ رہے ہیں، اب آپ 5 پڑھیں گے، ہم ثواب 50 کا عطا فرمائیں۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، باتیں آپ کی طرف سے بدلی ہیں۔ ما یبدل القول لدی، ہماری طرف سے بات نہیں بدلی، کیونکہ ہم نے ثواب دینا تھا کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا۔ اللہ اکبر۔ یہاں عشاق کرام کا مجمع ہے الحمدللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارشاد سن لیجیے، فرمایا حبب الی النساء والطیب وقرۃ عینی فی الصلاۃ۔ حضرت فرماتے ہیں مجھ محمد کو خوشبو بڑی پسند ہے، کم دی ہو گئی، خوشبو بڑی پسند ہے۔ والنساء، اور جن عورتوں سے میں نے نکاح کیا مجھے وہ عورتیں بھی پسند ہیں، اپنی عورتیں۔ باتیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں۔ اور تیسری چیز جو مجھے پسند ہے وقرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں محمد کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی اور سچا امتی وہی ہوگا نا جو رسول اللہ کی پسند اپنے لیے پسند کرے گا۔ اور ہم نے کیا کیا چیزیں پسند کی؟ ہم نے خوشبو بھی پسند کر لی اور ہم نے عورتیں بھی پسند کر لی، نمازیں کس نے پڑھنی بھائی؟ نمازیں کون پڑھے گا؟ بات تو تھوڑی سی مشکل، ہمارے دیہات میں ایک مولوی صاحب بیان کر رہا تھا، وہ وہاں کا مجمع تھا دیہاتی، کہنے لگا کہ تسی عورتوں نال بھی پیار کرتے ہو تے خوشبوواں بھی لاندے ہو تے نمازاں تو کیوں نہیں پڑھنی؟ وہ وہاں کا مجمع تھا۔ ہم خوشبو بھی لگاتے ہیں، خوشبو پسند ہے الحمدللہ، لیکن اس سے زیادہ اخلاقی خوشبو ہوتی ہے۔ ظاہری خوشبو اور ہے، اخلاقی خوشبو اور پھر عورتیں بھی پسند ہیں، اور تیسرے نمبر پہ نماز کو بھی پسند رکھیں۔ تو اللہ فرماتے جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں یہ میں اللہ کے مزدور ہیں، انا لا نضيع اجر المصلحین، میں اپنے مزدوروں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ الہ العالمین ہم سب کو نماز قائم کرنے والا بنائے، سنت